أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد صلوات الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جب کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں نے کل اپنی بات کا آغاز کیا تھا اور اس آیہ مبارکہ کے نزول کے متعلق کچھ عرض کر کے بات کو تمام کر دیا تھا۔ کل ہمارے اور آپ کے درمیان ایک گفتگو تھی، اور یہ گفتگو تھی کہ قرآن مجید نے ہم کو نام نہیں بتایا ہے، بلکہ کوئی شخصیت ایسی ہے جس کے صفات ہم کو بتا دیے ہیں، اس کا نام نہیں بتایا ہے۔ جس تک پہنچنا ہمارا کام ہے، تلاش کرنا ہمارا کام۔ اور ویسے ہی ہم کو اس آیہ مبارکہ میں بھی نظر آیا کہ اللہ نے اپنا نام نامی تو لیا، اپنے رسول کی ولایت کے متعلق تو بتایا، اور ایک تیسری شخصیت کی ولایت کے متعلق بتایا کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے، مگر ہمیں اس کا نام نہیں بتایا۔ اس کا نام ہمیں حضور سرور کائنات نے بتایا۔ اس کا نام تب پتہ چلا جب سرکار رسالت نے دریافت کیا کہ کس نے حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دی ہے، تو جس نے دی تھی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ ولایت کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ولایت امیر المومنین حیدر کرار کا مسئلہ ہے۔ اس واسطے کہ سب سے پہلے اس بات کو پر آپ غور فرمائیے کہ یہ جو ولایت ہے، یہ ولایت کتنی عظیم ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنا زبردست عہدہ ہے یہ، اس واسطے کہ اللہ نے جو عہدے معین کیے اور عطا کیے اپنے خاص بندوں کو، وہ اللہ کی ذات کے واسطے نہیں تھے۔ جیسے نبوت، رسالت، امامت، خلافت، یہ سب اللہ کی طرف سے عہدے عطا ہوتے ہیں۔ کسی کو نبی بنایا گیا، کسی کو رسول بنایا گیا، کسی کو خلیفہ بنایا گیا، کسی کو امام بنایا گیا، مگر ان عہدوں میں آپ کوئی عہدہ اللہ کی ذات سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اللہ کو آپ رسول نہیں کہہ سکتے، اللہ کو آپ نبی نہیں کہہ سکتے، اللہ کو آپ خلیفہ نہیں کہہ سکتے، اللہ کو آپ امام نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک عہدہ ہے جس کا نام ہے ولایت، جو اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، علی کے لیے بھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ قرآنی ہے۔ دیکھیے، یہ معاملہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، اور یہ عہدہ علی کے کسی شیعہ، علی کے کسی چاہنے والے، علی کے کسی غلام کے گھر کا بنایا ہوا، خود ساختہ گڑھا ہوا نہیں ہے۔ یہ قرآنی عہدہ ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں اعلان اس کا کیا ہے۔
تو یہ اعلان قرآنی ہے. لیکن عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں ولایت کے ماننے والے ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. ولایت کے ماننے والے ہم ہیں. اور دیکھیے یہی تو وجہ ہے کہ جو چیز ہم کو عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کی بھیڑ سے الگ کرتی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے. ورنہ مسلمان ہم بھی ہیں، مسلمان بقیہ سب مسلمان ہیں، جو بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا وہ مسلمان ہے. لا الہ الا اللہ ہم بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ بقیہ تمام مسلمان بھی کہتے ہیں. محمد رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ بقیہ مسلمان بھی کہتے ہیں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز سارے مسلمان پڑھتے ہیں. روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ سارے مسلمان رکھتے ہیں. حج کو ہم بھی جاتے ہیں، حج کو تمام مسلمان بھی جاتے ہیں. کعبے کو اللہ کا گھر ہم بھی مانتے ہیں، کعبے کو اللہ کا گھر تمام مسلمان مانتے ہیں. قرآن کو اللہ کی کتاب ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بقیہ مسلمان بھی مانتے ہیں. یعنی ایک بھیڑ ہے، مجمع ہے یہاں سے وہاں تک، جس کے اندر ہم بھی کہیں کھوئے میں ہیں، بقیہ عالم اسلام بھی موجود ہے. لیکن اس بھیڑ میں ہم کچھ الگ نظر آتے ہیں. ہم کچھ الگ نظر آتے ہیں. ہم کس بنیاد کو پر الگ نظر آتے ہیں کہ یہ بنیادی عقیدے تو ہمارے پاس بھی ہیں، تمام عالم اسلام کے پاس بھی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تمام عالم اسلام بھی مانتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ الگ نظر آتے ہیں؟ نماز ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. روزہ ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. حج ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. قرآن ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. کعبہ ہمارے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. 1,24,000 کا عقیدہ ہمارے پاس بھی ہے، 1,24,000 کا ان کے پاس بھی ہے. قیامت کا عقیدہ ہمارے پاس بھی ہے، قیامت کا عقیدہ ان کے پاس بھی ہے. لیکن بقیہ عالم اسلام سے ہم جو الگ نظر آتے ہیں وہ ولایت علی کی بنیاد پر، غم حسین کی بنیاد پر. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. جو چیز ہمارا تشخص ہے، جو چیز ہماری پہچان ہے، جو شے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ ہے ولایت علی اور غم حسین. علی کی ولایت اور حسین کا غم. یہ کون ہیں؟ یہ شیعہ ہیں. علی کو امام ماننے والے ہیں، علی کو مولا مانتے ہیں اور حسین کا غم مناتے ہیں. غم حسین مناتے ہیں، روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سر و سینہ پیٹتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اس بھیڑ سے ہم کو جو چیز الگ کر رہی ہے وہ ولایت حیدر کرار ہے جو الگ کر رہی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی یہ ولایت کا مسئلہ ہے اور یہ بڑا قیمتی، بڑا عظیم معاملہ ہے. اس لیے کہ یہ عقیدہ، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عالم اسلام میں صرف ہمارے پاس ہے. ویسے تو اگر آپ جائیے تاریخ میں دیکھیے تو آپ کو اولیاء اللہ تو ملیں گے، لوگ ہیں جو نظر آئیں گے آپ کو. ان کا کہ صاحب یہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، وہ بھی ولی ہیں، صاحب یہ بھی دعویٰ ولایت کر رہے ہیں، وہ بھی ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں. لوگ مان رہے ہیں لوگوں کو کہ صاحب یہ بھی اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی اولیاء اللہ ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اور بقیہ کچھ جو ولی ہم کو نظر آتے ہیں ان کی ولایت اور ہے، علی کی ولایت اور ہے. علی کی ولایت اور ہے. اس لیے کہ کچھ ولی بن گئے، خود سے ولی بن گئے، لیکن کسی در پر گئے، کسی چوکھٹ پر گئے، وہاں سے بھیک لے کے آئے تو بھیک لے کے ولی بن گئے، بھیک لے کے ولی بن گئے. لیکن ایک ولی ایسا بھی ہے کہ جس کو اللہ نے ولی بنایا. ایک سلسلہ ایسا ہے جس سلسلے کو اللہ نے ولی بنایا. وہ سلسلہ وہی سلسلہ ہے جو امامت کا سلسلہ ہے، جو بعد رسول جانشینی کا سلسلہ ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. بعد رسول امام بھی 12 ہیں، امام بھی 12 ہیں، ولی بھی، رسول ولی ہیں، رسول کے بعد ولی بھی 12 ہیں. جو امام ہے وہی ولی ہے.
علی بھی امام ہیں، حسن بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں، علی بھی ولی ہیں، حسن بھی ولی ہیں، حسین بھی ولی ہیں۔ نہ زمانہ آج ولی سے خالی ہے نہ امام سے خالی ہے۔ ایک ولی بھی حجاب غیب میں ہے، امام بھی حجاب غیب میں ہے۔ جو ولی ہے وہی امام ہے، وہی معصوم ہے، وہی محمد کا جانشین ہے۔ تو عزیزان گرامی، ولی اور اس کی اعلان جو ولایت کا ہوا وہ غدیر کے میدان میں ہوا۔ غدیر کے میدان میں اعلان ولایت حیدر کرار ہوا۔ غدیر کو ہم ہی مانتے ہیں، بقیہ مسلمان آپ ذرا شانہ ہلا کے ان سے سوال تو کیجئے، ان سے پوچھئے کہ جب حضور سرور کائنات حج آخر سے پلٹ کے آئیں محمد والے محمد بلندر سلام، جب سرکار رسالت حج آخر سے تشریف لا رہے تھے تو ایک آیت آئی۔ آیت یہ تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ یہ آیت وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بچے بچے کو یاد ہے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ یا ایھا رسول ہے، ہمارے رسول پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، اعلان کر دیجئے اس بات کا جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے کہ اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا، خطرے سے بچائے گا۔ دیکھیے آیت شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک بات صرف بتاتا عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ آیت شروع ہی ہو رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے ہمارے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے۔ لفظ بلغ استعمال ہوا ہے، لفظ بلغ استعمال ہوا کہ صاحب تبلیغ کر دیجئے۔ رسول نے تبلیغ کی۔ آج کچھ زائدہ سمجھدار مسلمان تبلیغ چلاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں نکل کے جا رہے ہیں؟ تبلیغ کے واسطے جا رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ تبلیغ ہو رہی ہے۔ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، بس اللہ اللہ کیجئے، اللہ کے علاوہ کچھ نہ کیجئے۔ بس اللہ، جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یعنی تبلیغ میں صرف اللہ اللہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ تبلیغ کر دیجئے، رسول تبلیغ کر دیجئے۔ رسول نے تبلیغ کیا کی؟ رسول نے تبلیغ یہ کی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ سلام بھیجے محمد علیہ محمد۔ اب کوئی ان علماء اسلام سے جا کر کے سوال کرے اور مفتیان دین سے جا کر کے معلوم کرے کہ آپ اسلام کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کہ سرکار رسالت زیادہ جانتے ہیں؟ آپ کو زیادہ معلوم ہے یا رسول اللہ کو زیادہ معلوم تھا؟ آپ قرآن کے لفظ کا مطلب بتا پائیں گے کہ رسول اللہ مطلب بتائیں گے؟ آپ نے مطلب بتایا کہ رسول اللہ نے مطلب بتایا؟ جن پر حکم نازل ہوا انہوں نے کیا کیا؟ جن پر آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کر دیجئے آپ، لفظ تبلیغ قرآن میں نازل ہوا ہے۔ دیکھیے گا، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا گھر پر، یا ایھا الرسول بلغ، تبلیغ کر دیجئے آپ، تبلیغ کر دیجئے۔ اس لیے کہ بڑا زور ہے، بڑا شورا ہے تبلیغ کا، اور ہمارے ملکوں میں تو بہت زیادہ تبلیغ کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ اور پھر اب تو کچھ لوگ اپنوں میں بھی ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب مجلسیں ضرور ہونا چاہیے مگر تبلیغی مجلسیں ہونا چاہیے۔ مجلسیں ضرور ہو مگر تبلیغی مجلسیں ہو۔ بے شک تبلیغی مجلسیں
ہونا چاہیے، ضرور تبلیغی مجلس میں ہونا چاہیے. تبلیغی مجلس کا مقصد ہی صرف علی علی ہے. یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے وہ بات جو آپ کو بتائی جا چکی ہے. آج نہیں بتائی جا رہی ہے، پہلے کبھی بتائی گئی ہے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کب بتائی گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کب بتائی ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے نہیں بتائی، رسول اللہ نے نہیں بتائی، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بتانے والے؟ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمارے پاس کوئی حوالہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ریفرنس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب ہے. لیکن دیکھیے کہیں کے اوپر معاملے کو معاملے سے جوڑ کے دیکھا جاتا ہے، سلسلے کو سلسلے سے ملا کے دیکھا جاتا ہے، کہیں سے لنک کوئی رد جوڑا جاتا ہے. ریفرنس تو نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب کافروں نے اس بات کا انکار کیا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ صاحب آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، حضور سرور کائنات سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو قرآن میں آیت آئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ پرواہ نہ کریں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اس کی گواہی کے واسطے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے نا، علم کتاب ہے. گواہی کے واسطے آپ رسول ہیں. عالم انوار میں جب حضور سرور کائنات کے سر پر تاج رسالت رکھا گیا، اللہ نے تاج رسالت رکھا، تو اس موقع کا گواہ کون تھا؟ اللہ گواہ تھا، اور ایک کوئی اور گواہ تھا جس کے پاس علم کتاب تھا. علم کتاب تھا. جو عالم علم کتاب تھا وہ گواہ تھا. قرآن کہہ رہا ہے، حدیث بھی نہیں جس میں صحیح اور غلط کی بحث ہو کہ معتبر ہے کہ معتبر ہے اور صحیح ہے کہ غلط ہے، ہمارے یہاں کی حدیث ہے کہ آپ کے یہاں کی حدیث ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب علی محمد کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا تو علی اس کی گواہی کے واسطے موجود تھے. اب کہیں پر ایسا تو معاملہ نہیں ہے، لنک سے لنک تو نہیں جڑ رہا ہے. جو محمد کو یاد دلایا جا رہا ہے وہ بات جو پہلے بتائی جا چکی ہے. جس طرح عالم انوار میں محمد کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، علی نے گواہی دی. علی کے سر پر تاج ولایت رکھا گیا، محمد کو بتایا گیا. صلوات بھیجے محمد آل محمد. محمد والے محمد صلوات. اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. انا والیو من نور واحد، میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. میں اور علی دونوں ایک ہی نور سے ہیں. نور ایک خلق ہوا، دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا. ایک کو دین کا لانے والا بنایا، ایک کو دین کا بچانے والا بنایا. ایک کے سر پر تاج نبوت رکھا، ایک کے سر پر تاج ولایت رکھا. پہنچا دیجئے، آپ پہنچا دیجئے وہ حکم، وہ بات جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہے. کب بتائی گئی؟ اللہ نے نہیں بتائی. کب بتائی؟ رسول اللہ نے نہیں بتائی، لیکن کبھی بتائی تھی. کبھی بتائی تھی. یہ کبھی اللہ جانے، یہ کبھی رسول جانے. حضور سرور کائنات نے ایک مرتبہ مجمع کو روکا، حکم دیا کہ جانے والوں کو روکو، مجمع کو بلاؤ. غدیر کے میدان میں آیت آئی، مجمع کو بلایا، مجمع کو روکا. لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، اور اگر ہم عالم اسلام سے ان کا شانہ ہلا کے جگا کے یہ پوچھیں کہ بھائی مسلمانوں، ہمیں کچھ اختلافی بات تم سے نہیں کرنا ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرنا ہے، کوئی فساد کی بات نہیں کرنا ہے، کوئی ہم کو ایسی بات نہیں کرنا ہے جس میں کسی کی دل شکنی ہو،
صرف اتنی بات ہمیں تم سے کرنا ہے کہ اس آیت کا ہم کو مطلب بتا دو کہ یہ آیت جو آیت ہے غدیر کے سلسلے میں، یہ آیت کس کے واسطے نازل ہوئی ہے، وہ کون سا حکم تھا جس کے واسطے محمد سے کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، وہ کون سا حکم تھا؟ ہم کو موقع بتا دو، ہم کو دن بتا دو، ہم کو تاریخ بتا دو، ہم کو وہ حکم بتا دو جس حکم کے واسطے اللہ نے کہا ہے کہ اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ عزیزان گرامی، یہ بھی عداوت اہل بیت کا معاملہ ہے کہ عداوت اہل بیت نے عالم اسلام کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ قرآن کی آیت بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پڑھیے آپ غور سے، تمام تعصب کے چشمہ اتار کے اگر عالم اسلام دیکھے اور غور کرے تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ مجمع کو روک دیا، مجمع کو جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کیا۔ مجمع یہاں سے وہاں تک، کوئی کہتا ہے کہ 80,000 کا مجمع تھا، کوئی کہتا ہے کہ 1 لاکھ کا مجمع تھا، کوئی کہتا ہے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ بہرحال ایسی فگر ہے کہ جو ہزاروں سے کراس کر کے لاکھوں میں پہنچ رہی ہے۔ لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ جب سارے مجمع کو روکا، سارے مجمع کو بلا لیا، تمام آنے والوں کو انتظار کر کے ان کو ایک جگہ پر یکجا کر دیا، تو حضور سرور کائنات نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم منبر بناؤ، منبر بناؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ، اس جنگل میں ہم کیسے منبر بنائیں؟ اس راستے میں، سفر میں، ویرانے میں ہم کیسے منبر بنائیں؟ تو حضور سرور کائنات نے جواب دیا، بے شک ٹھیک ہے، ہم تم کو ترتیب بتائے دیتے ہیں، ترتیب کے کیسے منبر بناؤ۔ تم ایسا کرو کہ پالان پر پالان رکھ دو، منبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ پالان پر پالان رکھو، منبر بن کے تیار ہو جائے گا۔ لیے جلدی جلدی صحابہ کرام نے اونٹوں پر سے پالان اتارے اور پالان کو پالان پر رکھا اور منبر بن کے تیار ہو گیا، منبر بن کے تیار ہو گیا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ امت بھی عجیب و غریب امت ہے کہ جو 2 مہینے پہلے منبر بنانا نہیں جانتی تھی، 2 مہینے بعد صاحب منبر بن گئی۔ نہیں جانتے تھے، رسول نے ترتیب بتائی کہ کیسے منبر بناؤ، منبر کیسے بنایا جائے۔ پالان پر پالان رکھا، منبر بنا، منبر بن کے تیار ہوا، اور اس منبر پر حضور سرور کائنات تشریف لے گئے۔ تو عزیزان گرامی، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ نے منبر پر جا کے کیا فرمایا، لیکن یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور سرور کائنات نے منبر مسجد میں، جب مسجد بنائی تھی اس وقت مسجد میں منبر بنوایا تھا۔ جو مسجد مدینے میں ہے، سرکار جب مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں مسجد بنوائی، اس میں رسول اللہ نے منبر بنوایا، لیکن رسول اللہ کو جب کہیں پر خطبہ دینا ہوتا تھا تو منبر نہیں بنواتے تھے، نہ منبر ساتھ ساتھ چلتا تھا، نہ منبر بنواتے تھے، بلکہ ان کو خطبہ ارشاد فرمانا ہے، خطبہ دینا ہے تو رسول کہیں تشریف فرما ہو گئے، کہیں پر کھڑے ہو گئے، رسول اللہ نے خطبہ دے دیا، جو بات کہنا تھی وہ بات کہہ دی، جو بات بتانا تھی وہ بتا دی، جو حکم نازل ہوا تھا اس حکم کو پہنچا دیا۔ لیکن آج غدیر کے میدان میں خاص طور سے اہتمام کر کے منبر بنوایا، منبر بنوایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک تمیز بتا دی کہ دیکھو، اور تمام اعلان اپنی جگہ پر، ولایت علی کا اعلان اپنی جگہ پر، ولایت علی کے واسطے منبر بنایا جائے گا، ولایت علی کے واسطے اہتمام ہوگا۔ منبر بنوایا، منبر بن کے تیار ہوا، حضور سرور کائنات منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پر تشریف لے جانے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ غدیر تاریخ میں موجود ہے، بہت فصیح و بلیغ خطبہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، کیا میں نے یہ نہیں پہنچایا، کیا میں نے نہیں پہنچایا؟ ایک ایک سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا میں نے نماز کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا میں نے روزے کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا میں نے حج کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا اطاعت والدین کے بارے میں نہیں بتایا؟ کیا واجب و حرام کے بارے میں نہیں بتایا؟
سارے مسلمان گردنیں ہلا ہلا کر کے کہہ رہے ہیں بے شک قالوا بلا، بے شک بے شک بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، بے شک آپ نے بتایا، آپ نے نماز کے لیے کہا، آپ نے روزے کے لیے کہا، آپ نے حج کے واسطے بتایا، آپ نے اطاعت والدین کے واسطے بتایا، آپ نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بتایا، آپ نے واجبات بتائے، آپ نے محرمات بتائے، سب کچھ آپ نے بتایا، بے شک بے شک بے شک رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور جب خطبہ ارشاد فرما چکے کہ ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ مولایا، اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا۔ اتنا کہتے کہتے پہلو میں کھڑے ہوئے علی کو اٹھایا، ہاتھوں میں بلند کیا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ مگر میں ہاتھ جوڑ کے رسول اللہ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ یا سرکار رسالت، آپ کی تبلیغی زندگی اب تمام ہو رہی ہے، 23 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ دعوت عشیرہ میں پہلا خطبہ اور پہلا اعلان اور پہلی مرتبہ آپ نے دعوت اسلام دی، اس کے بعد سے لے کے آج تک، چاہے مکے کی زندگی ہو، چاہے مدینے کی زندگی ہو، چاہے حالت امن ہو، چاہے حالت جنگ ہو، یا رسول اللہ جہاں بھی کوئی حکم آیا، کچھ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، وہ حکم آپ نے پہنچا دیا۔ جو آیت آئی آپ نے پہنچا دی، جو سورہ نازل ہوا آپ نے پہنچا دیا، جو حکم نازل ہوا آپ نے پہنچا دیا۔ لیکن پہلے تمام مسلمانوں سے اپنی گزشتہ تبلیغ کا، گزشتہ باتوں کا اقرار نہیں لیا۔ آج یہ نیا انداز کیوں نظر آ رہا ہے؟ پہلے آپ اقرار کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ایک سے یہ پوچھ کیوں رہے ہیں کہ کیا میں نے یہ نہیں بتایا، کیا میں نے یہ نہیں بتایا، کیا میں نے یہ نہیں بتایا؟ اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ اعلان ولایت کرتے ہیں۔ شاید رسول کا جواب آئے کہ سنو، اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے۔ اس لیے کہ آج جو میں اعلان کرنے والا ہوں وہ اپنی تبلیغی زندگی کا سب سے اہم اعلان ہوگا، سب سے امپورٹنٹ اعلان ہوگا، سب سے بڑا اعلان ہوگا، اور اس اعلان کو سن کے کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے، بقیہ جل جائیں گے، بقیہ کے چہرے اتر جائیں گے۔ بہت تھوڑے سے لوگ تو خوش ہوں گے، سلمان کے جیسے، ابو ذر کے جیسے، مقداد کے جیسے، میثم کے جیسے، جیسے آپ خوش ہو رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن یا سرکار یہ انداز کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس کے پہلے تو ہم کو ایسا آپ کی زندگی میں نظر نہیں آیا۔ اور فرمائیے، آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں رسول اللہ نے گزشتہ تبلیغ کی باتیں بتا کر کے ان سے اقرار مسلمانوں سے نہیں لیا اور اس کے بعد حکم پہنچایا ہو۔ نماز کا حکم آیا ہو تو پہلی باتیں ان کا اقرار لیا ہو، اس کے بعد حکم نماز پہنچایا ہو۔ روزے کا حکم آیا ہو تو پہلے گزشتہ تمام باتوں کو یاد دلایا ہو، اس کے بعد روزے کا حکم پہنچایا ہو۔ اطاعت والدین کا حکم آیا ہو تو پہلی تمام باتوں کو یاد دلایا ہو، اس کے بعد یہ حکم پہنچایا ہو۔ یہ آج معاملہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کا نیا انداز آج کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ تو شاید جواب محمد آئے کہ سنو، شاید اس کے پیچھے راز یہ رہا ہو، شاید اس کے پیچھے محمد کی مصلحت یہ رہی ہو کہ میں خطبہ سنا کے تمام مسلمانوں سے اپنی تبلیغ کو یاد دلا کے اس بات کا اقرار لے لوں گا کہ دیکھو جو محمد کہہ رہے ہیں وہ ہوش حواس میں کہہ رہے ہیں۔ تو جاؤں گا اللہ اکرامی، محمد ہوش حواس میں کہہ رہے ہیں۔ کل کو کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ وہ تو محمد کو ایک اثر ہو گیا تھا لہذا علی کی ولایت کا اعلان کر گئے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ حضور سوارے کائنات نے پہلے اس بات کے اقرار لے لیا
کہ نہ بخار کا غلبہ ہے، نہ نسیان کا غلبہ ہے، جو بات ہے وہ ہوش حواس میں ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ چند دن کے بعد اس طرح کے الزامات رسول پر رکھے جائیں گے، اور رکھنے والے بھی غیر نہیں ہوں گے، اپنے ہی ہوں گے، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے، محمد رسول اللہ کہنے والے ہوں گے۔ جب محمد کہیں گے کہ لاؤ قلم اور دعوات میں تمہارے واسطے کچھ لکھ دوں، لاؤ قلم اور دعوات میں تمہارے واسطے کچھ لکھ دوں، لکھا نہیں ہے مگر محمد کے ذہن میں شبہ ہو گیا، جہاں لکھنے سے پہلے شبہ ہو گیا وہاں جب اعلان ہو رہا ہے، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا، علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ پہلا موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ بھی واللہ یعصمک من الناس کی آیت قرآن میں ایک ہی جگہ ہے، 23 برس میں ایک ہی جگہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے پہلے نہ مکے میں نازل ہوئی، نہ مدینے میں آئی، نہ حالت جنگ میں آئی، نہ حالت امن میں آئی۔ جب کافروں نے محمد کو بستر پر قتل کرنے کا انتظام کیا، اس وقت اللہ نے نہیں کہا یعصمک من الناس، اس وقت اللہ نے نہیں کہا یعصمک من الناس۔ اب اس کی مصلحت، اللہ کی مصلحت اللہ جانے کہ اس وقت بچانے کے لیے علی موجود تھے، آج علی ہی کا معاملہ ہے۔ آج تو علی ہی کا متعلق معاملہ ہے، علی ہی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے نا۔ شب ہجرت آیت نہیں آئی۔ جنگ بدر میں اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، خطرے سے بچائے گا۔ جنگ احد میں جب رسول اللہ چاروں طرف سے کافروں کے نرغے میں گھر گئے، اس وقت اللہ نے نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس۔ جنگ خندق میں جب 1000 آدمیوں کے برابر طاقت رکھنے والا عمل آیا تھا، اس وقت اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے مقابلے میں بھیجیے واللہ یعصمک من الناس۔ جب 39 دن تک کے خیبر فتح نہیں ہوا، اللہ نے نہیں کہا واللہ یعصمک من الناس۔ جب کافروں سے مقابلہ تھا، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جب کافروں سے مقابلہ تھا تو اللہ نے نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ جب یہودیوں کا مقابلہ، جب یہودی سامنے آئے تو اللہ نے نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ جب غیروں سے مقابلہ ہوا تو اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ آپ کو خطرے سے بچائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی خطرہ ایسا ہے جس میں نہ کافر خطرہ ہے، نہ یہودی خطرہ ہے، نہ غیر خطرہ ہے۔ خطرہ ہے تو مسلمان خطرہ ہے۔ صلوات دیں گے محمد آل محمد پر۔ واللہ یعصمک من الناس، قرآن ہے، قرآن ہے عزیزان گرامی۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ یہاں تو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہیں خطرہ نہیں دیکھ رہی ہیں، اس لیے کہ ہماری نگاہیں شب رسالت کے پروانے دیکھ رہی ہیں۔ جو شب رسالت کے پروانے چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، کون کون ہیں؟ کہا بھئی سب صحابی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب حاجی ہیں۔ اتنی عظیم منزل ہے کہ سب مسلمان ہیں، سب حاجی ہیں، سب صحابی ہیں، یہاں پر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ ارے صاحب مسلمان بھی کہیں خطرہ ہو سکتا ہے، حاجی بھی کہیں خطرہ ہوگا، صحابی بھی کہیں خطرہ ہوگا۔ ارے صاحب یہ تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا جائیے جا کے اللہ سے کہیے پالنے والے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، دعوت عشیرہ کے بدلے میں آج تو نے آیت بھیج دی۔ اس آیت کو دعوت عشیرہ میں آنا چاہیے تھا پہلے دن، اور غلطی سے پہلے دن کی رکھی ہوئی آیت آج آخری دن آ گئی، تو شاید جواب پروردگار ہے کہ سنو بے شک اللہ کے واسطے خطرہ نہیں
نہیں ہے، محمد کے واسطے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو علی کی ولایت کے واسطے ہے۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے، خطرے سے بچائے۔ لیکن خطرہ تھا۔ کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہماری نظریں کچھ اور دیکھتی ہیں، نگاہ پروردگار کچھ اور دیکھتی ہے۔ ہم کچھ اور دیکھ رہے تھے، نگاہ پروردگار کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ عرض کروں گا ابھی آپ کی خدمت میں کہ خطرہ تھا، اور خطرہ یہاں پر ظاہر نہیں ہوا، کہیں اور ظاہر ہوا، کہیں اور ظاہر ہوا۔ لیکن جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، علی کو مولا بنا دیا، تو اس کے بعد حضور سرور کائنات نے ایک خیمہ لگوایا اور اس خیمے میں علی کو بٹھایا۔ علی کو بٹھا کے صحابہ کرام سے عرض کی، ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو، علی کو مبارکباد دو۔ اور صحابہ کرام آ رہے تھے، علی کو مبارکباد دے رہے تھے، آگے فرما رہے تھے کہ یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، علی کو مبارکباد دے رہے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ معلوم یہ ہوا کہ ولایت علی کی مبارکباد دینا سنت محمد ہے، سنت رسول ہے، حکم رسول ہے کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ آئے مسلمان آ رہے ہیں، جوق در جوق آ رہے ہیں مسلمان، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ اور اسی میں ایک بزرگ صحابی کا قول بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پر یہ کہتے ہوئے آئے کہ یا علی مبارک ہو بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب، مبارک ہو علی ابن ابی طالب، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں اور تمام مردوں عورتوں کے مولا، مومنین و مومنات کے مولا۔ علی کو مبارکباد دی، علی کو مبارکباد دی، صحابہ کرام کو حکم دیا یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو، یا علی مبارک ہو۔ بھیڑ آ رہی ہے، علی کو مبارکباد دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد، اب اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سرور کائنات نے دعا کی، اور دعا تاریخ میں موجود ہے، رسول کی دعا تھی۔ جب علی کو مولا بنایا اور علی کی ولایت کا اعلان کیا تو رسول نے دعا کے واسطے ہاتھوں کو بلند کیا، اور دعا یہ تھی جو تاریخ میں موجود ہے، اور دعا بھی ایسی ویسی دعا نہیں تھی بلکہ دعا پنجتنی دعا تھی، پنجتنی دعا۔ اللہم وال من والا، اللہم وال من والا، وآد من آدا، وانصر من نصارا، وخذل من خذالا، اللہم ادر الحق حیث مدار۔ پالنے والے رسول دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا اللہ قبول کرتا ہے تو کیا اپنے حبیب کی دعا کو نہ قبول کرے؟ رسول کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہم وال من والا، پالنے والے تو اسے دوست رکھ جو ان کو دوست رکھے۔ کس کو؟ علی کو۔ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ وآد من آدا، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ رسول کی دعا ہے، اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے۔ معلوم یہ ہوا کہ علی کی دوستی میں خدا ملتا ہے، علی کی عداوت میں خدا چھوٹ جاتا ہے۔ اللہم وال من والا وآد من آدا، اسے دشمن رکھ جو اسے چھوڑ دے، اسے دشمن رکھے۔ اس کی نصرت و مدد کر جو اس کا ساتھ دے، اسے ذلیل و رسوا کر جو اس کو چھوڑ دے۔ یہ رسول کی دعا ہے، اسے ذلیل و رسوا کر جو اس کو چھوڑ دے۔ کس کو؟ علی کو۔ یہ رسول کی دعا ہے۔ میں نے ابھی کیا کہا
کہ جب ہماری اور آپ کی دعا پوری ہوتی ہے، جب ایک مسلمان کی دعا اللہ سن لیتا ہے تو کیا رسول کی دعا نہ سنے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے ذلیل کر، رسوا کر، جو اسے چھوڑ دے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ عالم اسلام کی رسوائی کا سبب کیا ہے؟ عالم اسلام کی رسوائی کا سبب کیا ہے؟ چونکہ علی کو چھوڑ دیا تو آج تک رسوا ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ صاحب ارے ایسی قوم ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، امت محمد میں ہے، اس کے بعد عزت نہیں مل رہی ہے، اس کے بعد عزت نہیں مل رہی ہے۔ دہشت گردی، دہشت گرد مسلمان، یہ ایک سکے کے دو رخ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف ذلیل ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ علی کو چھوڑنے کا اثر ہے، یہ رسول کی دعا ہے۔ اسے ذلیل کر، رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد دعا آگے بڑھتی ہے، اللہم عدل الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ آپ کی دعا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ دعا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ علی کو ادھر حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ یہ دعا کرنا چاہیے تھی آپ کو کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیا دعا کی ہے؟ کہا بھائی تم نے معلوم نہیں کیا، تم نے سمجھا نہیں کہ علی ہیں امام، علی ہیں امام۔ امام کہتے ہیں آگے رہنے والے کو، امام کہتے ہیں آگے چلنے والے کو، علی امام ہے، علی آگے آگے رہیں گے۔ میں نے یہ دعا کر کے صبح قیامت تک کے واسطے تمہیں حق کی پہچان بتا دی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں تلاش حق ہو تو علی کے قدم تلاش کر لینا۔ قدم تلاش کرنا۔ رسول نے کیا دعا مانگی؟ اللہم عدل الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ یعنی آگے علی ہے، پیچھے حق ہے۔ آج عالم اسلام دعا کرتا ہے پالنے والے حق پر باقی رکھنا، پالنے والے حق پر باقی رکھنا، پالنے والے حق پر موت آئے، پالنے والے حق پر موت آئے۔ بے شک تلاش قدم علی کے تلاش کر دو، تم کو حق مل جائے گا، حق مل جائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ رسول نے لفظ حق استعمال کیا، اللہم عدل الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ لفظ حق استعمال ہوا ہے، حق۔ آپ یہ بتائیں کہ نماز حق ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کے متعلق کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ عبادتیں کیا ہیں؟ پورا دین کیا ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ اللہم عدل الحق حیث ما دار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ یعنی آگے آگے علی چلیں گے، پیچھے پیچھے حق رہے گا۔ علی کے پیچھے پیچھے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ چاہنے والوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ جوش محبت حیدر کرار میں علی کے غلاموں نے نہیں کہا ہے، یہ تو حضور سرور کائنات کی دعا ہے۔ لاکھوں کا مجمع، صحابہ کرام کا مجمع اس کے اوپر گواہ بن رہا ہے۔ صحابہ گواہی دے رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں، رسول دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائیں۔ بے شک رسول نے دعا تمام کی۔ اب یہیں پر ایک معاملہ اور بھی حل ہو گیا، یہیں کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ اور بھی صاف ہو گیا، اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ صاحب آپ لوگ تو جھگڑے و فساد کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ تو اختلافات کی بات کرتے ہیں، آپ تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، ذرا سا رسول کے بعد چلیے، جب رسول کی آنکھ بند ہوئی اس دور میں، اس زمانے میں جو دور خلافت تھا، جو دور خلفاء راشدین تھا، اس دور میں کسی میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب آپس میں دوست تھے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے، آپس میں ایک دوسرے میں اچھی اچھی باتیں ہوا کرتی تھیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ سارے جھگڑے آپ کی وجہ سے ہیں، سارے فساد آپ کی وجہ سے ہیں، ساری لڑائیاں آپ کی وجہ سے ہیں۔ ہم نے بھی کہا بے شک ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، ہم کنارے ہوئے جاتے ہیں، سارا فیصلہ آپ کر لیجئے۔ ہم کنارے ہوئے جاتے ہیں، یہ رسول کی دعا فیصلہ کر دے گی۔ ان کا آپ کو نہیں معلوم کہ علی میں اور خلفاء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، علی میں اور صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کہ صاحب علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، فلاں نے علی کے آگے مصلی بچھایا، وہ نماز پڑھا رہے تھے، علی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ علی نے نماز پڑھی ہو، اس لیے وہاں پر ہم تو موجود نہیں تھے گواہی کے واسطے جو ہم بتائیں کہ علی نے نماز پڑھی کہ علی نے نماز نہیں پڑھی، نہ ہم آستینیں الٹ کے جھگڑے کے واسطے آتے ہیں، فساد کے واسطے آتے ہیں، لڑنے کے واسطے آتے ہیں جو کہیں کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں رسول کی حدیث یاد ہے، رسول کی دعا یاد ہے، اللہم عدل الحق ہے سمادار، پالنے والے حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑے۔ ہم کو معلوم ہے کہ نماز حق ہے، نماز حق ہے، اگر نماز حق ہے تو علی آگے نماز پیچھے ہے۔ اب اگر کسی نے علی کے آگے مصلی بچھایا تو حق کا مصلی نہیں، باطل کا مصلی۔ حق کا مصلی نہیں ہے، باطل کا مصلی ہے، اس لیے کہ نماز اگر حق ہے تو علی کے پیچھے ہے، علی کے پیچھے ہے خدا کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت حیدر کرار ہے، جہاں اعلان ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، اللہ مولایا وانا مولا المومنین من کنت مولا فہذا علی المولا، اللہ میرا مولا، میں مومنوں کا مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، اس کے علی مولا۔ ان کا اچھا علی کو مولا بنایا، علی کو مولا کہا کہ صاحب آپ بیکار میں ہر وقت مولا مولا کیا کرتے ہیں، آپ نہ جانے مولا کے مطلب کیا سمجھتے ہیں، مولا کے معنی کیا سمجھتے ہیں۔ ایک بحث ہے، تاریخوں میں لکھی بھی ہے بحث، کتابوں میں لکھی بھی ہے کہ صاحب مولا کے تو 10 معنی ہیں، کسی نے کہا مولا کے 20 معنی ہیں، کسی نے 25 معنی بتائے، کسی نے 12 معنی بتائے، الگ الگ مولا کے معنی ہیں کہ صاحب مولا کے اتنے معنی، مولا ان معنوں میں ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہیں۔ یعنی بہت زیادہ عالم اسلام کا زور ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ رسول نے جن معنوں میں مولا کہا وہ مولا معنوں میں نہیں مانتا عالم اسلام، یعنی اولا بالتصرف، نفسوں پر سب سے زیادہ حاکم۔ اس لیے کہ دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ کوئی بھی مذہب انسان کی فکر پر سوچ نہیں لگاتا ہے، اسلام نے اس مذہب سوچنے پر بھی فکر لگائی ہے، فکر کے اوپر بھی، اور فکر کے اوپر بھی اسلام پہنا لگاتا ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، ہرگز ہرگز تصور نہ کرو، سوچو نہیں، وہ لوگ جو اللہ کی راہ پر قتل کر دیے گئے، یعنی سوچنے پر اسلام پہنا لگا رہا ہے۔ ویسے ہی اولا بھی تصرف ہے، ہم اپنے نفس کے مالک ہیں نا، مگر ہم سے بڑھ کے ہمارے نفس پر مولا مالک۔ اولا بھی تصرف کے معنی یہی ہیں، مولا کے معنی یہی
نہیں ہیں. ان کا کہ صاحب مولا کے معنی جو آپ لیتے ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ مولا بمانی دوست استعمال کیا. چلیے یہ بھی زبان رسول ہے جو بغیر وحی بولتی نہیں. رسول نے کسی معنوں میں مولا استعمال کیا ہو، آپ عالم اسلام کا جو دل چاہے مولا کے معنی پنہا لے، مگر معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہی معنی اللہ کے معنوں میں پنہانا ہوں گے، محمد کے لیے پنہانا ہوں گے، پھر علی کے لیے پنہانا ہوں گے. مولا کے معنی دوست ہیں. میں کہا سراخوں میں بے شک دوست مان لیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارا کام تو صرف ماننا ہے. رسول نے ہو سکتا ہے کہ دوست کے معنی میں کہا ہو، ہم دوست مان لیں گے، اس لیے کہ ہم تو ہیں ہی دوست، ہم تو ہیں ہی دوست. ابھی وضاحت کروں آپ کو، شیعہ کے معنی ہی ہوتے ہیں دوست کے، شیعہ کے معنی ہی دوست. ہم شیعہ ہیں، کس کے شیعہ ہیں، کس کے دوست ہیں؟ ہم ہیں شیعہ علی. پہلے 1400 برس پہلے بہتیرے شیعہ ہوا کرتے تھے، یہ شیعہ فلاں، شیعہ فلاں، شیعہ فلاں. معاملہ یہ کہ اوروں کے شیعہ مر گئے، علی کے شیعہ آج بھی باقی ہے. ہم تو ہیں ہی دوست، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جو معنی عالم اسلام پنہا لے ہمیں سراخوں پہ قبول ہے. اس لیے کہ یہاں پر صرف علی کا معاملہ نہیں ہے، اللہ اور رسول بھی جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک بیل ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک موتی سے دوسرا موتی ٹکا ہوا جڑا ہوا ہوتا ہے. ان کا کہ صاحب مولا بمانی دوست کے ہے. ہم نے کہا سراخوں کے اوپر تو ذرا ترجمہ کر لیجئے، ترجمہ کر لیجئے مولا بمانی دوست کے. رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ مولایا، اللہ مولایا، اللہ میرا دوست، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا دوست. من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں دوست اس کے علی دوست، اس کے علی دوست. بس آخری بات، اور بات کو اپنی تمام کروں، آخری بات اور بات تمام ہو. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. میں اتنی دیر سے یہ پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مگر آپ نے ذرا سے ایک بات پر غور نہیں کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ اللہ مولایا وانا مولا المومنین، من کنت مولا فہذا علی المولا. رسول اللہ مومنوں کے مجمع میں ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع میں ہیں؟ یہ غدیر میں کس کا مجمع تھا؟ یہ غدیر میں کون تھے؟ بھائی سارے کے سارے مسلمان تھے، سب مسلمان، سب مسلمان، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے، سب محمد رسول اللہ کہنے والے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ ہی ہم کو تفریق سکھا کے جا رہے ہیں کہ مسلمان اور ہے، مومن اور ہے. مسلمان اور ہے. یا رسول اللہ آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اللہ میرا مولا، میں مسلمانوں کا مولا، وانا مولا المسلمین، میں مسلمانوں کا مولا. کہا بھائی دیکھو میں مسلمانوں کا مولا نہیں ہوں، مسلمانوں کا رسول ہوں، مولا مومنوں کا ہوں. میں مومنوں کا مولا ہوں، مسلمانوں کا رسول ہوں. یعنی جو علی کو مولا مانے گا اسی کا مولا ہوں، ہر ایک کا مولا نہیں ہوں. کہا صاحب دوست کے معنوں میں کہا اور اس کے معنوں میں کہا، ان کے معنوں میں کہا. ٹھیک ہے جن معنوں میں بھی حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہو، لیکن بہرحال یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، زبان رسالت ہے
کہ جملہ اللہ کے لیے رکھا، اپنے لیے رکھا، وہی جملہ علی کے واسطے رکھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہی سلسلہ ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم اپنے کلمے میں کہتے ہیں، اپنی نمازوں میں کہتے ہیں، اپنی اذان میں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ ولایت کی منزل، علی مولا ہیں، رسول مولا ہیں، اللہ مولا ہے۔ مولا اولا بالتصرف کے معنوں میں ہے، جو نفسوں پر حب سے زیادہ حق کے تصرف ہے۔ علی مولا ہے، علی کے بعد حسن مولا ہے، اور حسن کے بعد حسین مولا۔ اب کربلا کے میدان میں جو مولا کے مقابلے پر آیا، کربلا کے میدان میں جو مولا کے سامنے آیا، اب یہ نہ کہیے کہ حسین کے مقابلے پر آیا ہے، یہ نہ کہیے کہ حسین کے مقابلے پر آیا ہے، یہ کہیے کہ اللہ اور رسول کے مقابلے پر آیا ہے۔ اس لیے کہ حسین مولا ہے، سلسلہ رسول سے ہوتا ہوا اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور حسین نے جو مولا تھا، اس نے اس طریقے سے اسلام کو بچا لیا، اس طرح سے دین کو بچا لیا کہ صبح قیامت تک کے واسطے اسلام زندہ ہو، صبح قیامت تک کے واسطے دین زندہ ہو۔ بے شک یزید تو چلا تھا مٹانے کے واسطے، اسلام کو ختم کرنے کے واسطے، اسلام کو تباہ کرنے کے واسطے۔ وہ محمد کے نواسے کی قربانی کا اثر تھا کہ جس نے اپنی جان دے کے صبح قیامت تک کے واسطے دین کو بچا لیا۔ عزیزان گرامی، یہ بات جو اکثر جوش میں، تقریر میں، روانی میں ہم بھی کبھی کہہ جاتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچایا، حسین نے نماز کو بچایا، یہ کہہ کر کے حسین کی قربانی کے اثر کو کم کرتے ہیں۔ کیا حسین نے صرف نماز کو بچایا؟ ان کا دیکھا نہیں آپ نے کہ کربلا کے میدان میں حسین نماز پڑھ رہے تھے؟ کربلا کے میدان میں حسین نماز پڑھ رہے تھے، حسین نماز کو بچا رہے تھے، تو حسین کے ساتھ جتنے تھے سب نماز پڑھ رہے تھے۔ سعید و زہیر نے بھی نماز پڑھی ہے، حسین کے جانثاروں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ حسین نے صرف نماز نہیں بچائی ہے، حسین نے پورا دین بچایا ہے، پورا اسلام بچایا ہے، پورا مذہب بچایا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو یزید کا وہ شعر تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو بعد شہادت حسین جب امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا ہے اور اس ملعون نے کٹا ہوا سر حسین دیکھا تو کیا کہا کہ بنی ہاشم نے تو ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی نہ کوئی وحی آئی تھی۔ خبر کا انکار کر رہا ہے، وحی کا انکار کر رہا ہے، اسلام کو بنی ہاشم کا کھیل بتا رہا تھا۔ کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کی، کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے یزید تو جھوٹا ہے، میرا دین بھی سچا ہے، میرا نانا بھی سچا تھا۔ ورنہ سر کٹنے کے بعد بولتا نہیں ہے، کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا تھا۔ اور عزیزان گرامی، آج اسی کا غم ہم منا رہے ہیں، آج ہم نے اسی کا چہلم منایا، آج آپ نے اسی بے کس و مظلوم پر آنسو بہائے جو بے کس و مظلوم کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جب بھی وہ تاریخ آتی ہے جو حسین کے چہلم کی تاریخ ہے، چاہنے والے چہلم مناتے ہیں، وہ تاریخ آتی ہے جو شہادت کی تاریخ ہے، چاہنے والے غم مناتے ہیں، حسین کے سیوم کی تاریخ آتی ہے، چاہنے والے سیوم مناتے ہیں۔ ہاں چونکہ ان کا سیوم نہیں ہو سکا، ان کا 10واں 20واں نہیں ہو سکا، ان کا چہلم نہیں ہو سکا، لہذا یہ بھی انتظام قدرت ہے، انتظام پروردگار ہے کہ جب بھی وہ تاریخیں آتی رہیں گی چاہنے والے غم مناتے رہیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ قربانی ہے، یہ مجلس ہے، یہ عزاداری ہے، یہ ماتم ہے، اور یہ کارواں ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کا نگہبان کوئی اور ہی ہے، اس کی حفاظت کرنے والا تو کوئی اور ہی ہے۔
یہ سب جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تو کسی اور نے بچھایا تھا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے یہ خواہش کی تھی میرے لال ابھی میں نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا, ابھی میں اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں, یزید سے کہہ دو کہ ایک مکان خالی کرا دے. لیجئے مکان خالی ہوا اور جناب زینب اس مکان میں آئیں. تاریخ لکھتی ہے کہ 7 دن تک جناب زینب روتی رہی, 7 دن تک جناب زینب ماتم کرتی رہی. 7 دن تک کے شام کی عورتیں سیاہ لباس پہن کے جناب زینب کی خدمت میں پرسہ دینے کے واسطے آتی رہی اور زینب مصائب کربلا بیان کرتی رہی. بیبیوں میرا بھرا گھر لٹ گیا, ارے بیبیوں میرا بھرا گھر لٹ گیا, میرا چاند سا شبیہ پیغمبر بیٹا علی اکبر ظالموں نے اس کا سینے کو برچھی سے شہید کر دیا. میرا عباس میرا شیر سا بھائی اس کے دونوں بازو شہید کر دیے گئے. ظالموں میرا ماجایا میرا بھائی حسین جس کو فاطمہ نے چکی پیس پیس کے پالا. زینب مصائب کربلا بیان کر رہی ہیں. ظالموں نے میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. میرا بھائی اسے پانی پلانے کے واسطے لے گیا تھا مگر ظالموں نے 3 بھال کے تیر سے اسے شہید کر دیا. زینب نے 7 دن تک کے شام میں عزاداری کی. زینب 7 دن تک کے شام میں رو رہی ہیں, گریا کر رہی ہیں. یہ زینب شام میں رکی نہیں ہے, یہ زینب 7 دن تک شام میں عزاداری نہیں کر رہی ہے بلکہ زینب اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہے. یہ زینب کی فتح ہے, زینب کی فتح کا اعلان ہے. 7 دن تک کے ماتم ہوا. 7 دن گزرے تو چوتھے امام تشریف لائے, ہاتھوں کو جوڑا, کہا بی اماں کیا حکم ہے آپ کا, اب آپ کہاں تشریف لے جائیے گا؟ بی اماں آپ مدینے جائیں گی یا آپ کربلا تشریف لے جائیے گا؟ سواریاں تیار ہیں. کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال مجھ کو مدینے جانا ہے, میں مدینے جاؤں گی, میں نانا کے پاس سنانی لے کے جاؤں گی, میں نانا کے پاس شکایت کرنے کے لیے جاؤں گی, میں نانا کے پاس ان کی امت کی شکایت لے کے جاؤں گی. نانا آپ کی امت نے وفا نہ کی, آپ کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا, آپ کی نواسیوں کا سربراہانہ دیار بدیار پھرایا گیا. میں نانا کے پاس جاؤں گی, میں جا کے اپنی ماں کو اپنے بازوؤں کے نشان دکھاؤں گی, مگر میرے بیٹے مجھے کربلا ہوتے ہوئے جانا ہے. پہلے میں کربلا جاؤں گی اس کے بعد مدینے جاؤں گی. لیجئے شام سے سیدانیاں چلی, سیدانیاں شام سے رخصت ہوئیں. یہ زینب شام سے نہیں جا رہی ہیں بلکہ اپنی فتح کا پرچم بلند کر کے جا رہی ہے. زینب شام سے چلی, سید سجاد قافلے کو لیے ہوئے چلے اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ آج ہی کا دن تھا جب زینب کربلا پہنچی ہے. حسین کا دوسرا چہلم جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا. تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری حسین کی قبر کے سب سے پہلے آئے, آ کر کے انہوں نے قبر حسین کی زیارت کی اور زیارت اس طرح سے کی کہ نہر فرات پہ پہنچے, نہر فرات پہ غسل کیا, غسل کرنے کے بعد ایک سفید کپڑا لپیٹا اور ایک سفید کپڑا اوڑھا جیسے احرام باندھا جاتا ہے. جابر نے طریقہ بتایا, جابر نے سلیقہ بتایا کہ حسین کی زیارت کیسے کی جائے. پہلے غسل کرو, اس کے بعد میں لباس احرام پہنو, پھر حسین کی زیارت کو آؤ. جابر جن کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی تھی, جابر جن کو بہت کم نظر آتا تھا, جابر چلے, غسل کر کے چلے, لباس احرام سے ملتا جلتا لباس پہن کے چلے اور اس کے بعد پہنچے, اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا. اے حسین جابر آیا ہے, اے حسین جابر آیا ہے, اے حسین آپ کے نانا کا صحابی آیا ہے. جابر رو رہے تھے, جابر بیان کر رہے تھے, جابر گریا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ
شام کی جانب سے ایک گرد اٹھی، ایک غبار اٹھا، اور اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب غبار چھٹا تو کچھ محملیں تھیں، کچھ اماریاں تھیں جن پر کالے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کے جابر سے کہا، جابر قبر حسین سے ہٹ جاؤ۔ جابر کو جلال آ گیا۔ جابر نے کہا کہ کون ہے جو صحابی رسول کو نواسہ رسول یہ قبر سے ہٹا دے؟ کہنے والے نے آگے بڑھ کے کہا، جابر برا نہ مانو، ناراض نہ ہو، نواسی آئی ہے، محمد کی نواسی آ رہی ہے، حسین کی بہن زینب آ رہی ہے، زینب آ رہی ہے، سیدانیاں آ رہی ہیں، بیویاں آ رہی ہیں، محمد کے گھر کی خواتین آ رہی ہیں۔ جابر قبر حسین سے دور ہٹے اور اس کے بعد قافلہ آیا، محملیں رکی، سواریاں رکی، اماریاں رکی۔ ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ ناقے بٹھائے جانے لگے، سواریاں بٹھائی جانے لگی، ایک ایک بی بی اتر رہی تھی، لیکن زینب کبریٰ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ زینب نے اپنے کو اماری سے قبر حسین میں گرا دیا۔ اے میرے بھیا، ارے میرے بھیا، اے میرے بھیا بہن آئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج شہرم کا دن گزرا، آج شہرم کا دن تمام ہوا، آج بہن بھائی کے قبر پر آئی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیویاں قبر حسین پر آئیں اور قبر حسین پر آ کے بیویوں نے گریہ کیا، بیویوں نے آنسو بہائے، بیویوں نے ماتم کیا، بیویوں نے بیان کیے۔ جب بیویاں ماتم کر چکی، بیان کر چکی، گریہ کر چکی، آنسو بہا چکی، تو سید سجاد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا، بھوبی اماں اب چچا عباس کی تربت پر بھی چلیے، اے بھوبی اماں اب محافظ حرم کی تربت پر بھی چلیے۔ سید سجاد سیدانیوں کو لیے ہوئے آئے، قبر عباس پہ پہنچے، قبر عباس پہ سیدانیاں پہنچی۔ میرا دل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے کہا ہوگا، اے عباس تمہارے بعد دیار بدیار پھرایا گیا، تمہارے بعد سروں سے چادریں چھینی گئی، تمہارے بعد بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی۔ اے عباس اب تو آئے ہیں، سکینہ شام میں سو گئی ہے۔ اے عباس زینب آئی ہے، قبر عباس پر ماتم ہوا، واہ عباسا حسین کا چہلم تمام ہوا، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ عباسا، زینب نے حسین پر ماتم کیا۔